بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی ویڈیو بتائیں گے جو ہمارے دوست پردیس میں جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے جس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، ان میں ایک ایگزام جو ہے وہ ہے کمپیوٹر ایگزام کہتے ہیں لوگ۔ تو یہ کمپیوٹر پہ اور اکثر ہو سکتا ہے بہت مختلف ممالک میں یہ پیپر پہ لیا جاتا ہو، لیکن اس میں کچھ کوشچنز کرتے ہیں جو ہم آج ناظرین سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک کوشچن آدھا گھنٹے میں کوئی 20 کوشچنز آ جاتے ہیں جو آپ لوگوں نے اس کے آنسر دینے ہوتے ہیں، اور کم سے کم آپ نے اس کے 20 میں سے 15 سوال آپ نے صحیح کرنے ہیں۔ اگر آپ نے 5 سے زیادہ سوال غلط کیے تو آپ کو فیل کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج ہم ٹیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ کمپیوٹر لاگ ان کریں گے، آپ کو جو بھی آئی ڈی دیں گے اس سے لاگ ان کر لیں گے، تو آپ کے اسکرین پر مختلف قسم کے لینگویجز میں ٹیسٹ ہوگا، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، بنگالی میں۔ تو آپ نے جس زبان میں آپ کو ٹیسٹ دینا ہے تو آپ نے اسی کو کلک کرنا ہے، تو آپ کے پاس کوشچن سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح سب سے پہلے معلومات میں یہ اسکرین پہ آ رہا ہے کہ اگر آپ 5 سوالوں سے زیادہ غلط جواب دیں گے تو آپ کو فیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یلا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے میں نے یہ کیا تو یہ دوسرا میرے پاس کوشچن آ گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے گیٹ کے ساتھ ریلوے چوراہا، حرکت کرنے والا پول، کام ہونے والا علاقہ۔ تو اس کا یہ کوشچن آنسر ہے جناب، گیٹ کے ساتھ ریل کا چوراہا۔ تو یہ صحیح آنسر ہے۔ تو ہمارے پاس دوسرا سوال آ رہے گا، سر درد، سردی یا فلو کے لیے دوا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اکثر غندگی کا سبب بنتا ہے، خطرناک نہیں، ڈرائیور کو غندگی سے کبھی نہیں آتی۔ تو اس کا آنسر ہے اکثر غندگی کا سبب بنتا ہے۔ مجھے خود اردو میں اتنا کمانڈ نہیں ہے، تو اس کا جو آنسر یہی ہے۔ تو کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ ڈرائیور کے ریکارڈ فائل سے نقاط کب خارج کر دیے جاتے ہیں؟ تو 1 سال گزرنے کے بعد، جب ٹریفک کی مزید خلاف ورزیاں نہ کرتے ہوئے 1 سال گزر جانے کے بعد خارج نہیں ہوئے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ آپ نے 1 سال کے اندر آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں 424، اس میں سے اگر آپ نے کوئی بھی ٹریفک وائلیشن نہیں کیا تو آپ کے وہ پوائنٹس جو نقاط ہوتے ہیں وہ خارج کر دیے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر یہ ہے، پوائنٹ نمبر 2 ہے اس کا آنسر۔ ابھی کوشچن نمبر 4، عام شاہراہوں پر تیز رفتار سے دوسری گاڑیوں کے درمیان گاڑی دوڑانا۔ تو اس میں آپ کے کتنے، اگر اس طرح کی آپ نے وائلیشن کیا تو آپ کے کتنے پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے؟ تو وہ ہے 10 نقاط، 8 نقاط، 3 نقاط۔ تو یہ ہے 8 نقاط ہے۔ کوشچن نمبر 5، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ریڈ لائٹ کا، چلو رکنے کی تیاری کرو، رک جاؤ، اس کا مطلب ہے رک جاؤ ہے۔ کوشچن نمبر ابھی آ رہا ہے 6، اگر آپ کو ہنگامی صورتحال میں یک طرفہ راستہ کی ایک طرف روکنا پڑے اور آپ کی حفاظتی تکون گاڑی کے پیچھے کتنے فاصلے پر رکھنی چاہیے؟ تو دیکھیے، جیسے آپ کہیں بھی جاتے تو آپ کی گاڑی اچانک خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے آپ نے بیریئر، جو بھی کوئی ریڈ لائٹ ہوتا ہے یا کوئی اشارہ ہوتا ہے جو آپ نے کہنا ہے کہ آگے ہماری گاڑی خراب ہے، اس کے لیے آپ کو 100 میٹر پیچھے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی پڑے تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ کی گاڑی سے لگ نہ جائے۔ تو یہ ہے 100 میٹر ہے۔ دین کوشچن نمبر 7، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیلی فون کا۔ تو اس کا مطلب ہے موبائل ٹیلی فون نہیں، ٹیلی فون۔ آگے اگر آپ کو کہیں پہ آپ جا رہے ہوں تو آپ کو ٹیلی فون کرنے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کا اگر اشارہ کہیں پہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے آگے ٹیلی فون ہے۔ تو کوشچن یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ آپ اکثر ڈرائیونگ کرتے ہیں روڈ کے اوپر، تو اس طرح کا جہاز کا نشان کہیں پہ سائن بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے قریب میں آگے کہیں پہ ایئرپورٹ ہے۔
تو ریلوے اسٹیشن تو نہیں ہے، سمندر گارڈ اور ایئرپورٹ ہے، یہ ایئرپورٹ کا نشانہ ہے۔ کوشچن نمبر 9 ابھی آ رہا ہے۔ اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہرو، انتظار منع ہے، چلو، تو اس کا مطلب ہے انتظار کرنا منع ہے۔ اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ سڑک پر ان لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ روڈ کے درمیان میں اس طرح کی لائن ہوں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑک کی ڈہلوان، وارننگ لائٹس، سڑک چوراہا، تو یہ ہے وارننگ لائٹس کہتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 11 ہے۔ اس نشان کا کیا مطلب ہے؟ سڑک کا اختتام، ناہموار سڑک، کام کا علاقہ، اس کا مطلب ہے ناہموار سڑک۔ کوشچن نمبر 12 ڈرائیور کے ریکارڈ فائل سے نکات کب خارج کر دیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے ٹریفک کی مزید خلاف ورزیاں نہ کرتے ہوئے 1 سال گزر جاتے ہیں۔ 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال میں ڈرائیور کو 3 سے زیادہ خلاف ورزیاں نہ کی ہوں، اس کا مطلب ہے آپ نے سال کے درمیان اگر آپ نے کوئی ٹریفک وائلیشن نہیں کیے ہیں تو یہ آپ کے نکات آپ کے بک سے خارج کر دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ ایکسپیرینس ڈرائیور ہے۔ کوشچن نمبر 13 سڑک پر ان لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ اوور ٹیکنگ کی ممانعت، ایک طرف اوور ٹیکنگ کی اجازت، الگ کرنے والی لائنیں، تو اس کا مطلب ہے اوور ٹیکنگ کی ممانعت ہے اس کا آنسر۔ کوشچن نمبر 14 سڑک پر ان لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے راستے سڑک کے اوپر اس طرح کی درمیان میں وائٹ لائن اگر اس طرح کی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے سڑک کی گھماؤ، مطلب آپ کے روڈ کے اوپر نہیں ہوگا، آپ کے سائن اس طرح کے سائن نظر آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے آگے روڈ کا گھماؤ ہے، زگ زیگ ٹائپ کا روڈ ہے۔ سنگل سائیڈ روڈ پر 2 طرف ٹریفک منع ہے، وارننگ لائٹس، تو یہ ہے سڑک کا گھماؤ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 15 اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ یہ یو ٹرن لازمی ہے، 2 طرفہ، یک طرفہ، تو یہ 1 سائڈ کا اشارہ ہے۔ کوشچن نمبر 16 ابھی تک ہم نے 15 سوال کے جواب دے چکے ہیں، اس وقت بھی ہم پاس ہے، ابھی تک ہم نے کوئی غلط جواب نہیں دیا ہے تو ہم پاس ہو چکے ہیں۔ اس کے نیکسٹ 5 کوشچن ہم غلط بھی کر لیں تو پھر بھی ہم پاس ہیں۔ تو دفاعی ڈرائیور وہ کون سا ہے؟ دفاعی ڈرائیور کون ہے؟ مطلب وہ ہے جو ڈرائیونگ کی طرف مثبت رویہ رکھتا ہو، پیشورانہ ڈرائیور نے بین الاقوامی کورس میں حصہ لیا ہو، جو ڈرائیور مطلب حاضر دماغ سے گاڑی چلاتا ہو، مثبت رویے سے گاڑی چلاتا ہو، وہیں دفاعی ڈرائیور ہے۔ کوشچن نمبر 17 اس کا اشارے کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنیشنل ہائی وے کا اختتام، انٹرنیشنل ہائی وے کا آغاز، داخلہ منع ہے، اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل ہائی وے کا اختتام۔ کوشچن نمبر 18 خواتین حضرات اس وقت ہم ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں، ہمارے کوشچن 15 سے کراس کر چکا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تو ہم پاس ہو چکے ہیں۔ باقی یہ آنسر ہم دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا آنسر دینا ہے، کیونکہ ہمیں رزلٹ نہیں دے رہا ہے۔ اگر 15 کے بعد اگر یہ رزلٹ دے دیتا تو ہمیں ضرورت نہیں تھی آگے بڑھنے کی، لیکن رزلٹ 20 کے بعد ہی دے گا۔ تو سڑک پر ان لائنوں کا کیا مطلب ہے؟ سڑک کی دہلوان، ٹریک کو جدا کرنے والی لائنیں، وارننگ لائنز، یہ کہلاتے ہیں وارننگ لائنز۔ تو اس کا میں نے غلط جواب دیا تو یہ اس نے مجھے میرا آنسر غلط تھا تو اس نے مجھے ریڈ لائن دیا، تو اس کا جواب تو دین کوشچن نمبر 19 اس کے باوجود ہم تو پاس کر چکے، بلندی اور موڈ پر اوور ٹیکنگ کرنا کیوں منع ہے؟ اونچائی پر پتھر گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، دھند کی وجہ سے دیکھ نہیں جا سکتا، مخالف سمت سے نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا آنسر ہے مخالف سمت سے نظر نہیں آ رہی ہے۔
क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आखिरी सवाल है। हमने एक गलती की है। गलती हमने इसलिए की है कि हमने उसको प्रेस गलत किया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है एक ख़ास मुद्दत के लिए, आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है जब इसकी पॉइंट्स की रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं जाता है। तो देखिए ड्राइवर आपके अगर आपके देखिए हर इशारे के पीछे पॉइंट्स होते हैं। देखिए जो रेड लाइन है, रेड लाइन आपने क्रॉस किया, उसके मुखालिफ अब तो आपको पैसों का ग्रामा, आपको पैसों का जुर्माना अलग से भरना होगा। इसके बाद आपका जो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। अगर आपके 24 साल में 24 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा। ये 24 पॉइंट से इसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप देखें आप कामयाबी से इम्तिहान पास कर चुके हैं। तो इसमें आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन का आंसर हमने गलत दिया है। हमें कम से कम 15 सवाल का क्वेश्चन आंसर सही देने थे, हमने दे चुके हैं। तो आई होप नाजरीन को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह आप लोग जो भी हजरात कंप्यूटर टेस्ट से डरते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हौसला कीजिए, बस कॉन्फिडेंस से दे दीजिए। बहुत से हजरात जिनको कंप्यूटर के बारे में इल्म नहीं होता है वो बेचारे परेशान होते हैं। जिनका कंप्यूटर के बारे में इल्म होता है उनको कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती दरमियान में क्वेश्चन समझ भी नहीं आता तो उसको तब्दीली सवाल जो सबसे ऊपर कोई सवाल के नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते जाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 15 क्वेश्चंस हो सकता है 5 सवाल जो आपको नहीं आते आपने उसको तब्दील करके दूसरा जो सवाल आ रहा है उसको आप क्लिक करते जाएं। जैसे आपने 5 गलत भी कर दिए उसको अलग करते रहें। आपने 15 सही किए हैं, इसके बाद 5 आखिर में जो 5 आ रहे हैं आप उनको रॉन्ग भी क्लिक कर लें, तब भी आप पास हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उसको तब्दील करते रहें, तो इस तरह आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए ये पेपर था, ये एग्ज़ाम था 30 मिनट का, तो हमने इसको तकरीबन 13 मिनट में पास किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अल्लाह आप लोग सब की हिफाजत फरमाएँ।